اس کا بینچ بنایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کو میں خدا نخواستہ کوئی ایسی حد کراس نہیں کرنا چاہتا جس سے عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کو یہ محسوس ہو کہ ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ان کی حدود میں یا ان کی ٹیریٹری میں جو ہے وہ ٹریس پاس کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں ایک پارلیمنٹیرین، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس کی برادری جو ہے اور پوری قوم جو ہے ان کے فیصلوں سے متاثر ہوتی بھی ہے اور ہوتی رہے بھی گئی، اور اس کے اوپر کوئی خدا نخواستہ اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے متاثرہ فریق ہونے کی حیثیت سے یا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے، اور میرے پاس یہ اللہ کی مہربانی سے اور عوام کے ووٹوں کی وجہ سے جو میرے پاس یہ پلیٹ فارم جو ہے میسر ہے، مجھے پارٹی میری نے جو یہ عزت سے نوازا ہوا ہے، میں اس سے یہ فائدہ اٹھا کے اس کرائسس کی طرف جو ہے اس ہاؤس کے ذریعے، اس ایوان کے ذریعے جو ہے سارے ملک کی توجہ اس پہ فوکس اور مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، ایک تو میں نہایت ادب سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے نو قابل احترام جج صاحبان نہیں بلکہ فل کورٹ کا جو ہے متقاضی ہے۔ پورا سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، حل تلاش کرے، جو فریق ہیں مختلف جو ہیں ان سے پوچھے اور ایک ایسا حل دے جو نہ صرف آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے تریاق ہو، آب حیات ہو، بلکہ جو مرائض جو مرض ہمیں لگے ہوئے ہیں، لاحق ہوئے ہیں دہائیوں سے، ان کا بھی کوئی تھوڑا سا بندوبست کر دیں۔ میں پھر کہوں گا کہ میں اپنی کوئی حدود اور قیود کو جو ہے جو میرے اوپر آئین اور قانون اور روایات نے جو پارلیمنٹ نے لگائی ہوئی ہیں میں ان کو کراس نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک شکایت رہتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ عدلیہ کو یا عدلیہ کے نام لے کے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لیتا جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن جن کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا میں ان کا نام ضرور لوں گا۔ ایک دو نام لے لوں گا۔ جسٹس منیر صاحب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جسٹس کارنیلیس کو نہیں کرٹیسائز کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ خود پوچھے۔ جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کو، جسٹس ریاض شیخ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن سعید الزمان صدیقی اور ناظم صدیقی صاحب کو نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ پچھلے دور میں زیادہ دور نہیں جاتا، ججوں کے نام لیے جاتے ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ پاناما کے ججز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جنہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے متعلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے، ناموں سے پکارا، غلط ناموں سے پکارا، برے ناموں سے پکارا، ان کا نام لیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کو۔ جب وہ ہماری ٹیریٹری کو ٹریس پاس کریں گے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے۔ ان میں ثاقب نثار صاحب کا نام ہے، کھوسو صاحب کا نام ہے، لیکن اس کے بعد ناصر الملک اور تصدق جیلانی صاحب کا نام نہیں آتا۔ کیوں نہیں نام آتا؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے۔ میرا نہیں بنتا کہ میں اس تشخیص کا یا اس تفریق کا جو ہے کازز جو ہے اس فلور کے اوپر بیان کروں۔ یہ چیزیں جو ہے میں عدلیہ پہ
ان کے اپنی سوچ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کن لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں اور کن لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ دوسری جناب، میں عرض کروں گا کہ جن سوالات کو مرتب کیا گیا ہے ان میں ایک سوال جو ہے وہ کل سجیسٹ بینچ کی طرف سے کیا گیا کہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے اسمبلیوں کی، 2 صوبائی اسمبلیوں کی جو ڈسولوشن ہوئی ہے، اس کا سارا جو ملبہ ہے جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس کو کیوں نہ ایگزامن کر لیا جائے کہ وہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس سے پیچھے چلے جائیں جب 63A ری رائٹ کیا گیا ہے، تجاوز کیا، اعلی عدلیہ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، یہ ان کا کام نہیں ہے، اور جس طرح ری رائٹ کیا گیا 63A کو، یہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور سارا ملک جو ہے وہ گرائنڈنگ ہالٹ پہ آیا ہوا ہے، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی۔ یہ سارا سلسلہ اگر جانا ہے تو اس وقت جو کلپریٹ ہیں، جو لوگ انوالوڈ تھے، جن جگہوں کے لوگ انوالوڈ تھے، ان کی کنفیشنز بھی آن ریکارڈ آ چکی ہیں، ڈائریکٹلی کہ پاناما کیس میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جس طرح 4 سال کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ فارغ کی گئی نواز شریف کی، اور اس کو تاحیات جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا، آپ بتائیں کون سا ایسا کوئی ادارہ ہے جس کے افراد کو تاحیات جو ہے ایک اور ادارہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے؟ مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تاحیات۔ کہاں یہ پریسیڈنس ہے؟ کہاں یہ قانون ہے؟ نواز شریف کو تاحیات، آج بھی وہ تاحیات جو ہے، اور سارے جو پاناما کا جو ملبہ ہے اس کو فیس کر رہا ہے۔ اس وقت سے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا رول ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں، کہ ان کی کنفیشنز موجود ہیں کہ ہم نے اس میں مداخلت کی۔ ججوں کی بھی، جوڈیشری بھی کنفیشن موجود ہیں کہ وہاں پہ تجاوز ہوا تھا اس کیس کے اندر، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی موجود شاہ محمود قریشی از آن ریکارڈ کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، قانون کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا، آئین کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا۔ میری درخواست ہے آپ کی وساطت سے، اس ہاؤس کی وساطت سے، عدالت عظمیٰ کے آگے دست بدستہ کہ پورا بینچ بنا کے، پورے کورٹ کا بینچ بنا کے جو ہے پاناما سے سٹارٹ کریں۔ اس ملک کے ساتھ جو آئینی اور قانون کے لبادے کے اندر جو اس ملک کے ساتھ اور خصوصاً سیاسی برادری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے 4-5 سال کے اندر اس ملک کو تہوبالا کر دیا، جس نے اخلاقی، معاشی طور پہ، قانونی اور آئینی طور کے اوپر برباد کر دیا۔ جناب ہم نے قانونی، آپ نے، میں نے، اس ہاؤس میں بیٹھے دوسرے لوگوں نے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اپنا حق استعمال کیا، ووٹ اور نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس کیا گیا، لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ جو ہے ڈسالو ہو گئی۔ کس نے کی؟ وہ آج بھی صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آرٹیکل 6 کا جی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ کسی نے نوٹس لیا ہے اس بات کا؟ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ اس اقدام کو جو ہے انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کے جو ہے اسمبلی جو ہے بحال کر دی گئی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ باقی قانونی اور آئینی تمام مراحل جو ہے اسی طرح طے ہوتے، اسمبلیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے مطابق طے ہوتے، پھر 63A کو
ووٹ دینا، کاؤنٹ ہونا، نہ کاؤنٹ ہونا، اس کو ری ڈیفائن کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پی ایم ایل این کی اور کولیشن کی جو گورنمنٹ جس طرح ڈسمس ہوئی پنجاب کے اندر، وہ تاریخ کا حصہ ہے. آج یہ سوال سامنے آیا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ ڈسولوشن اسمبلیوں کی کیوں کی گئی، سیاسی وجوہات پہ کی گئی یا پبلک انٹرسٹ پہ کی گئی یا آئین اور قانون کی جو ہے بالادستی کے لیے کی گئی. یہ سارے سوالات جو ہیں وہ جواب چاہتے ہیں، اور ان کا جواب جو ہے ہمارے پاس تو ہے، لیکن کیونکہ انصاف کا ترازو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے. میں نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا اگر کوئی بینچ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کردار کے اوپر بہت بڑا جو ہے حاشیہ لگ گیا ہوا ہے، سوالیہ نشان لگ گیا ہوا ہے، لیکن اگر پورا کورٹ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں پچھلے 8 مہینے میں، ان کی ریڈریسل ہو سکتی ہے. یہ پرپیچول کرائسس میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ملک اس وقت اکنامکلی بلیڈ کر رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ دیکھیں کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں، کہیں کسی ملک کی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو عدالت بلا رہی ہے، ان کو عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ، وہ آگے سے نہیں آتا، لاڈ پیار سے کہتے ہیں آ جاؤ، وہ نہیں آتا، قانونی اور آئینی طور پہ کہتے ہیں وہ نہیں آتا. ہمارے تو ایک دفعہ نہ جاؤ تو ضمانتیں منسوخ ہو جاتی ہیں. جو 4 سال میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ممبران کے ساتھ، جو فرنٹ رو پہ خصوصاً بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. ہماری ضمانتیں منسوخ ہوئیں، 6 مہینے سے لے کے 3 سال تک ہم نے قیدیں کاٹی. ایسے لوگ اس ہاؤس کے میں موجود ہیں. اب ان چیزوں کا ازالہ ہم نہیں مانتے، ہم کمپنسیشن نہیں مانگتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے چلایا جائے. اس ملک کے وسائل جو ہیں، اس ملک کے 22 کروڑ عوام اس سے استفادہ حاصل کریں. چند ہزار جو ہے اشرافیہ جو حکمران کا حصہ ہے، حکمرانی کا حصہ جو ہے، وہی نہ صرف جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں. ہماری کردار کشی ہوتی ہے. عوام سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ایم این اے کتنے کروڑوں روپیہ جو لیتے ہیں، کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. ہم باہر نکلیں، ہمارے لیے تو ٹانگا نہیں کھڑا ہوتا سڑک کے اوپر. یہاں پہ اشرافیہ میں ایسے ایسے طبقات ہیں جن کے لیے 15 منٹ جو ہے وہ جو ہے ٹریفک کھڑی ہو جاتی ہے. آپ بتائیں یہ جتنے ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے لیے کوئی پیدل بندہ نہیں کھڑا ہوتا، وزیروں کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. 1,68,000 روپیہ تنخواہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر ہماری، 1,68,000 روپیہ. پورا پاکستان سن لے، ہم کوئی کروڑوں اربوں روپیہ یہاں سے نہیں لیتے، اپنے خرچے سے آتے ہیں. یہاں ایم این اے ہیں جو پیدل آتے ہیں پارلیمنٹ لاجز سے اس ہاؤس کے اندر، پیدل آتے ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے لائف سٹائل. لیکن یہاں پہ ایسے طبقات ہیں اس ملک کے اندر جن کا لائف سٹائل جو ہے بادشاہوں والا ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، کرفیو لگ جاتے ہیں جب وہ سڑکوں پہ اوپر آتے ہیں. ہمیں ٹارگٹ کیوں؟ ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، عبادت کی طرح اپنے ووٹروں کی خدمت کرتے ہیں، عبادت کی طرح. اس لیے واپس آتے ہیں، ہمارے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا ہوتا، یا ہم نے کسی کے لیے فیصلے نہیں لکھے ہوتے، کسی کی ڈکٹیٹرشپ کو دوام نہیں بخشا ہوتا. اس ملک کے اندر سب سے پہلا آئینی حادثہ جو ہے وہ ایک جج نے کیا تھا، جس نے نظریہ ضرورت جو ہے وہ جو ویلڈ قرار دیا تھا. وہ واردات جو تھی وہ ایک جج نے کی تھی. سب سے پہلی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا.
اس کے بغیر سیاسی شہادت جو ہے، آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی، وہ بھی جوڈیشری نے کی۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارے جو داغ ہیں ہمارے دامن میں لگے ہوئے، وہ ساری دنیا جانتی ہے، ہمارا ووٹر بھی جانتا ہے، ہماری عوام بھی جانتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہ کوئی بتائے کہ ان کے دامن پہ داغ نہیں ہے، کوئی نہ بتائے۔ سیاستدانوں میں آج بھی جو ہے وہ ایسی شخصیات موجود ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں رہیں گی، جن کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔ لیکن باقی طبقات جو آپ کی حکمرانی کے طبقات ہیں، ان میں آپ کو شاد و نادر جو ہے ایسے لوگ ملیں گے، شاد و نادر ایسے لوگ جو تاریخ پہ اپنا جو ہے وہ ایسا نشان ثبت کر کے گئے ہیں کہ قوم ان کو یاد کرے۔ ہیں لوگ، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہم نے کروائی۔ کس طبقے کی پچھلے 75 سال کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ کس طبقے کی؟ یہ بیٹھا ہوا ہے نور عالم، اربوں روپے کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، کیا کر لیا اس نے؟ کوئی بندہ اندر ہوا ہے اس کے کہنے پہ؟ مجھے چودھری پرویز الہی نے خود بتایا میں، انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ میرا حلقے کا بندہ سلامیاں اکٹھیاں کر رہا تھا، میں نے اس کو بلایا کہ اب تک کتنی کر لی ہیں، اسی شادی کے دوران ہی اس نے کہا 72 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا ابھی تک، 72 کروڑ روپیہ، اور ابھی میٹر جاری ہے، ابھی میں اکٹھی کر رہا ہوں۔ تھیلے میں اس نے نوٹ ڈالے ہوئے تھے، تھیلا بھرتا تھا، کسی کو پکڑا دیا، مجھے چودھری پرویز الہی نے بتایا۔ تو میں ایک منٹ پلیز، بڑی محنت کا کام ہوتا ہے تقریر کرنا۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ اس نے چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک کام مک گیا یا حالی جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی جاری ہے، میں بھی کلیکٹ کر رہا ہوں۔ اور اسی بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی، پہلی بیٹی کی شادی میں 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہم نے اسلامیوں میں۔ جناب والا ساتھ یہ کہا کہ زیور اور گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں، اور کسی نے اس سے پوچھا، آج بھی وہ گریڈ 21 میں 22 میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا اس بیوروکریٹ سے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ ہمیں تو پکڑتے جو ہے 2 منٹ نہیں لگتے۔ شاہ محمود قریشی کل کا پکڑا ہوا، آج وہ رو رہا ہے، ضمانت کے لیے اس کا بیٹا عدالت میں آیا ہوا ہے۔ ساٹا تو کوئی نہیں سی وارث آیا ہے عدالت دے وچ۔ ہمارا تو جو ہے 7 دن کے اور 21 دن کے اور 22 دن کے جو ریمانڈ دیے گئے تھے، 90 دن کے ریمانڈ دیا شاہد عباسی کا، اس کا یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا 90 دن کا ریمانڈ، 14 مہینے اس نے جیل کاٹی، بیٹی نے جیل کاٹی، مریم نے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ میرا ہمسایہ تھا، وہ روٹی مجھے بیچتا تھا، روٹی نہیں پہنچاتے تھے مجھے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کی حاکمیت کس طرح کرنی ہے۔ اس ملک کی جڑوں کے اندر، اس ملک کی بنیادوں کے اندر جو ہے پولیٹیکل ورکر کا خون ہے۔ یہ سیاسی جدوجہد کی وجہ سے یہ ملک قیام ہوا تھا۔ پاکستان بنانے والے جو ہے وہ عمران خان کے طرح کچھ سپانسرڈ لوگ نہیں تھے۔ اپنے ورکر جو ہے اس نے 2 دن کے اندر صرف 81 لوگ پکڑے گئے ہیں، اور آپ کے صوبے میں تو بڑے بڑے ڈرامے باز، رنگ باز ہیں، وہ وین کے آگے فوٹو کھچاتے ہیں اور ساتھ ہی جو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ بڑی سویدھا، مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ایسے فنکار لوگ آپ کے وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور سارے جا کے جیل کے آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ میرا بھائی پکڑے جائیں، ہم طریقہ بتا جاتے ہیں کس طرح پکڑے جاتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں۔ میں نے تو کل کہا ہے کہ جیل بھرو تو جو ہے فلاپ ہو گئی ہے، جو ہے اب ڈوم بھرو فلم چلا۔ جناب اسپیکر، میں دوبارہ جو ہے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو اس وقت نظریں جو ہیں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں،
میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو. نام جو ہے الیکشن کمشنر کا، راجہ صاحب کا، وہ نام جو ہے پرویز خٹک نے دیا تھا. وہ ساری عمر جو ہے میرا خیال پچھتاتا رہے گا. وہ اپنی لیڈرشپ سے ساتھ گالیاں بھی کھائے گا. نام اس کا لیڈرشپ نہیں دیا تھا. آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اپنے تمام محسنوں کو گالیاں دی. یہ پاکستان کے ساتھ غداری کا موجب بنا ہے. اس نے جب اپنا اقتدار اس سے چھنا ہے تو جناب اسپیکر یہ سازش سے بیرونی سازش سے سٹارٹ ہوا. اس نے امریکہ کا جو ہے وہ نام لیا، وہ ڈونلڈ لو کا نام لیا. مجھے وہ ملا ستمبر میں پچھلے سال، تو مجھے اس نے انٹروڈکشن کرائی. تو میں نے کہا تنو انٹروڈکشن کرا دی کوئی لوڑ نہیں، تو مشہور آدمی سارے پاکستان دے. اس کے بعد اب کہتا ہے کہ نہیں امریکہ شامل نہیں ہے. اب جو ہے صرف نواز شریف اور جنرل باجوہ نے. وہ جنرل باجوہ نے تو نواز شریف کو اندر کیا تھا. جس وقت سارا ہمارے خلاف جو انفولڈ ہونا شروع ہوا ہے 2017 اور 18 میں، جنرل باجوہ 2016 نومبر میں چیف بنے ہیں. اس وقت جو پلان تھا عمران خان کو لانے کا، یہ شخص جو ہے جو ہاتھ اس کو کھلاتے رہے ان کو کاٹ رہا ہے. پہلی دفعہ اس نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے پاکستانی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو. جس طرح تعریفیں کرتا تھا اور آج جس طرح بدزبانی کرتا ہے، یہ بھی ہماری تاریخ کے سبق ہیں، ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ تھے. یہ تو عذاب لے کے آئے، نجات کیا دیں گے؟ یہ عذاب لے کے آئے اس ملک کے اوپر، 22 کروڑ عوام کے اوپر عذاب لے کے آئے ہیں. It is incumbent upon superior judiciary. وہ اس طرح کی مثالیں سیٹ نہ کریں. نواز شریف نے 200 پیشیاں بکتی. فجر کے وقت گھر سے چلتا تھا یہاں پہ نیب کی پیشی بکتنے کے لیے. وہ شخص گھر سے نہیں نکلتا. آپ بتائیں یہاں پہ قانون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قاعدے کے جانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کہاں میڈیکل ریکارڈ پہ آیا ہے کس کا میڈیکل ہوا ہے عمران خان کا کہ نہیں؟ کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے. اپنے ہسپتال میں گیا. میں نے اگلے دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں مہینے کے اندر، 6 مہینے چلا جڑے گا لاترا لینٹر نہیں کھلے گا. 6 مہینے ہو گئے ہیں. یہ قوم کی توہین ہے کہ وہ قوم کو یہ سمجھتا ہے، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ یہ میرے اس کو ٹانگ کا جو فراڈ ہے اس کو مان لیں گے. میں گھر بیٹھا ہوں اور سب کو کہہ رہا ہوں جھیر بھرو اور خود ضمانت از قبل گرفتاری. کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے، کتنا بڑا تضاد ہے. یہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں. کون سا لیڈر جو ہے اس نے گرفتاری دی ہے؟ شاہ محمود قریشی نے ساتھ ہی بیل اپلائی کر دی ہے. باقی کدھر ہیں؟ لاہور کے لیڈر، آپ کے صوبے کے لیڈر، کراچی کے لیڈر. یہ سارے جو ہے مجنون جو لیلا کے بنے ہوئے تھے، اس کے کدھر گئے ہیں سارے کے سارے؟ یہ دودھ پینے والے لوگ جو ہیں کہاں گئے ہیں؟ کوئی نظر آئے ہیں؟ وین میں بیٹھتے ہیں پھر اترتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. کوئی شیر بنو، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ شیر بنو. تو جناب والا یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا اس کرائسس کا. اس کرائسس کو حل کرنے کا اس وقت فرض بھی ہے، آبلیگیشن بھی ہے، اور ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں قرض بھی ہے اس ملک کا، کہ وہ اس کرائسس کا حل ڈھونڈے. اور جو پچھلے 8 مہینے کے اندر عدلیہ نے کمپلیکیٹ کی ہے، اعلی عدلیہ نے سچویشن جو ہے
میں الزام نہیں دے رہا، میں وہ جرت نہیں کر سکتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ضرور اس چیز کی نشاندہی کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ اس کو کریکٹ کریں، اس کا سدباب کریں۔ ان کرسیوں پہ، جن کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی عوام نے دی ہوئی ہیں۔ جب عدلیہ بحالی کی تاریخ ہوئی، جو ہے وہ موومنٹ چلی تھی، ہم نے استعفے دے دیے تھے نیشنل اسمبلی سے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ مثال نہیں آپ کو ملے گی۔ میں نے استعفا دیا تھا اور استعفا دے کے جنگ جیل چلا گیا تھا۔ 26 دن کے بعد میں وہاں سے رہا ہوا تھا۔ وکلا نے قربانیاں دی، بے شمار قربانیاں دی وکلا نے۔ وکلا کے سر پہ سر ہے۔ اس نیگوشیشنز میں میں شامل تھا، جس میں عدلیہ، اعلی عدلیہ کا ایک جج بھی تھا، اس میں 2 وکیل بھی تھے، اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے میں تھا۔ یہ تمام جو چیزیں جو ہیں، جو اس وقت عدلیہ نے اپنی فتح جو ہے وکلا نے اور سیاسی ورکروں نے، میرے جیسوں نے ان کو دلائی، اس فتح کے نتیجے میں جو کچھ وہاں پہ ہوا، جو کلاز بائی کلاز جو ہے میرے سینے میں محفوظ ہے، جو ڈسکس ہوا میرے گھر میں ڈسکس ہوا، میرے لاہور والے گھر میں ڈسکس ہوا۔ ہماری کولیشن گورنمنٹ ٹوٹ گئی، ہم نے کولیشن گورنمنٹ میں اپنا حصہ قربان کر دیا عدلیہ بحالی کے لیے۔ ہماری کمٹمنٹ جو ہے عدلیہ کے ساتھ، اس کی شہادتیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ آج عدلیہ پہ وقت ہے کہ وہ خود بھی شہادت دے اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی عظمت کے لیے۔ اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، جو لیپسز ہوئے ہیں، ان کو کریکٹ کرے، اور آئندہ کے لیے ایک ایسی بنیاد جو ہے، آئینی بنیاد فراہم کرے، جس کے اوپر جو ہے اس ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تا اب جو ہے وہ کھڑا رہ سکے۔ کنٹروورسیز کو جنریٹ نہ کریں، 63A کو جو ہے ری رائٹ نہ کریں، کرنا ہے تو ریورس کریں کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے کہ تاحیات جو ہے کہ ایک بندے کو اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرنے کے حق سے آپ محروم کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ یہ سلسلہ جاری رہا تو وطن عزیز کے ساتھ خدا نخواستہ کو حادثہ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے IMF سے معاہدہ کرتا ہے، سائن کرتا ہے، کمٹ کرتا ہے، پھر مکر جاتا ہے۔ پھر حکومت ہمارے پاس آتی ہے، ہم ایک معاشی بحران کو انہیرٹ کرتے ہیں، ہمیں ورثے میں ملتا ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ عوام کے اوپر بوجھ نہ، لیکن بوجھ پڑ رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے اور دکھ ہے، انتہائی دکھ ہے۔ عوام کے جو جذبات ہیں ان کا پورا احساس ہے، لیکن خدارا یہ جو 4 سال جو حکمران رہے، یہ ان کا کیا دھرا، یہ ان کا ملبہ صاف کر رہے ہیں، اور ملبہ 8 یا 9 مہینے میں صاف ہونے والا نہیں ہے، یہ وقت لگے گا۔ جو لوگ ان کو پاور میں لے کے آئے، آپ دیکھیں یہاں اس ہاؤس میں، اس جگہ کے اوپر جنرل فیض اور جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سارے بینچوں کے اوپر 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ طالبان جو ہے وہ شریف ہو گئے نا، اب وہ واپس آ رہے ہیں اور پرامن ہوں گے اور بچ جائیں گے، اور ہماری بات چیت ہمارا سارا جو ان کے ساتھ ہو گیا۔ کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وہ پوچھنے والا ہے ان کو کہ کیا ہوا ہے؟ وہ پشاور مسجد کے حادثے میں جو کچھ کیا ہوا ہے، جو جانوں کا جو ہے لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، آج تو ہم غمزدہ ہیں نا، چند ماہ گزر جائیں گے تو صرف ان کے بچے ہی غمزدہ ساری عمر کے لیے رہیں گے۔
باقی قوم بھول جائے گی. 86,000 جانیں ہم نے دہشت گردی کے لیے دی ہیں اور ایک دو اشخاص نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے مکمکا کر لیا. میں کل افغانستان تھا، ان کی ساری قیادت جو تھی ان سے ملاقات ہوئی، ڈپٹی پرائم منسٹر سے لے کے 4 وزراء ان نیگوشیشنز میں جو ہے موجود تھے. اچھی ہوئی نیگوشیشن، دے ریسپونڈیڈ ویری ویل. اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے، یہ اچھے رسپانس کا سلسلہ ہے. لیکن کیا ہم خود احتسابی کریں گے کہ کن لوگوں نے ان کو لا کے بسایا، کن لوگوں نے ان سے کمٹمنٹ لی اور کن لوگوں نے چائے کی پیالی پکڑ کے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سرینا ہوٹل میں مجھے تو یہ نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا، میں تو ارگ پیلس میں گیا، وہاں سے واپس آ گیا. جناب والا یہ قوم سوال مانگتی ہے، وہ جو خون کراچی میں بہا ہے، پشاور میں بہا ہے، کوئٹے میں بہہ رہا ہے، باقی جگہوں پہ خدا نخواستہ پاکستانی عوام کی، پاکستان کی پولیس کی، ہماری افواج کی جو جانیں خطرے میں ہیں، کسی کو احساس ہے یا یہ سارے کے سارے ایک نمبرز بن گئے ہیں، ایک ہندسے بن گئے ہیں، ایک گنتی بن گئے ہیں؟ میں ہر مہینے کئی خط سائن کرتا ہوں جو ورثاء کو جاتے ہیں، دکھ اور کرب جو ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے شہادتوں کے اوپر. لیکن شہادتیں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. کسی نے سوچا ہے کہ یہ نمبر نہیں ہے، یہ گنتی نہیں ہے. 86,000 کہہ لوں یا 85,000 کہہ لوں یا 87,000 کہہ لوں، یہ کسی کا بیٹا ہے، کسی خاندان کا جو ہے پالنے والا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا والد ہے جو شہید ہوا ہے. یہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں جو ان حالات میں دولت کا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں ایک نئے ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا، ادھار کر لیتا ہوں اس کا. ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں جو ولگر ہے. میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں. شادیوں کے اوپر، ادروائز سڑکوں کے اوپر، اپنے بیہیویئر میں ایز ایف جو ہے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اور وہ صرف وہی ایک طبقہ ہے جو اس ملک میں جو ہے پیدا ہوا ہے، اس ملک کے وسائل کے اوپر جو ہے پلنے کے لیے اور اس ملک کے وسائل پہ قبضے کے لیے. یہ نہیں ہوگا. میں بار میں مثال صرف دیتا ہوں اس کی گولف کورسز کی. 4,500 کنال کے لیے مال روڈ کے اوپر کرایا. یہاں پہ اسلام آباد کلب دیکھ لیں. کیوں نوران آپ یہ آڈٹ کرنا چاہتے تو وہ آڈر نہیں کرواتے تھے؟ ایسی ہی نا بات، گواہ ہو نا. یہ آڈٹ کرنا چاہتا تھا، نور عالم آڈٹ کرنا چاہتا تھا اسلام آباد کلب کا، وہ آڈٹ نہیں کرواتے تھے. ایسے ادارے موجود ہیں جو اربوں خربوں کی جائیداد کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کا آڈٹ اگر آپ کرنا چاہیں نور عالم نہیں کر سکتا، یہ ایوان نہیں کر سکتا. انہوں نے فائر والز بلڈ کی ہوئی ہیں اپنے ارد گرد جس کو آپ پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتے. سوائے زبانی جمع خرچ میں کر لوں گا، یہ کر لے گا، کوئی اور کر لے گا، رانا تنویر کر لے گا، لیکن آپ ان فائر والز کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو ایک بیوروکریٹ کا صرف واقعہ سنا ہے جو چودھری پرویز الہی نے سنایا ہے. میں ان کے گھر گیا تھا، وہ جو میں نے ایک حادثہ ہوا تھا نا، وہ ملایا تھا کچھ 4-5 گھنٹے کے لیے، پھر دوڑ گئے تھے. وہ کسے گھر دے وسن جو نہیں ہے، اب وہ صدر بن گئے نا پی ٹی آئی کے. میں ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا جن کو انہوں نے ماں کی گالی دی تھی کہ انہیں ابا بنا لیا جو انہوں ساتھ کھڑے ہو کے، اور وہ ساتھ کہی جا رہے ہیں اور میری بھی گل کر. یہ ویڈیو چل رہی ہے اس کے اوپر، یعنی کہ مجھے صدر بنانے کی بھی تو بات کر. سر یہ گواہی آ گئی ہے میری.
قومی اسمبلی کے اجلاس سے خواجہ آصف خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی ہے اس کا سارا ملبہ ایگزامن کر لینا چاہیے۔ یہ سب اسی کا رزلٹ ہے جو کہ اس وقت آئینی کرائسس کی صورت میں ہم فیس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہے۔ خواجہ آصف کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ فل کورٹ بنا لینا چاہیے اس معاملے پر۔ جب ججز ہمارے حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ثاقب نثار اور کھوسہ پر تنقید ہوتی ہے تو ناصر الملک پر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال عدلیہ کے لیے ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل درست ہوئی